نصبر علی طعام، اور جب کہا تم نے اے بنی اسرائیل یا موسیٰ، اے موسیٰ، توجہ چاہتا ہوں میرے نبی کے صحابہ میں اور موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ میں یہ فرق قرآن بیان کرتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں نوجوانوں، وہ اپنے پیغمبر کو نام لے کے پکارتے ہیں یا موسیٰ، میرے نبی کے صحابہ میرے نبی کو نام لے کے نہیں پکارتے، ان کے اوصاف کمالات سے یاد کیا کرتے ہیں۔ اگر بیٹا باپ کو نام لے کے پکارے، ہر کوئی کہے گا یہ بے ادب ہے، اسے تمیز نہیں ہے۔ شاگرد استاد جی کو نام لے کے پکارے، ہر کوئی کہے گا یہ بے ادب ہے۔ مرید اپنے پیر صاحب کو نام لے کے پکارے، ہر کوئی کہے گا بے ادب ہے۔ لیکن میرا اللہ چاہتا اپنے خاص نبی کو نام لے کے پکار سکتا تھا۔ پورا قرآن گواہ ہے، کہیں بھی اللہ نے بھی یہ نہیں فرمایا یا محمد یا احمد، اور میرے نبی کے صحابہ نے بھی کبھی یہ نہیں کہا یا محمد یا احمد۔ حضرت موسیٰ کے چاہنے والے تو کہہ رہے ہیں یا موسیٰ، لیکن اللہ کہتا ہے میں ساری کائنات کا لجپال ہوں، جب میں اپنے نبی رحمت للعالمین کو نام لے کے نہیں پکارتا، یہ ان کے ادب کے خلاف ہے۔ جب میں نے ان کے صفات کمالات سے یاد کیا ہے، اصل میرے نبی کا نوکر بھی وہی ہوگا جو نام لے کے نہ پکارے بلکہ ان کے اوصاف سے یاد کیا کرے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ ادب ہے، میرے نبی کا مقام ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھی کیا کہتے ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں جی، اے موسیٰ علیہ السلام، لن نصبر علی طعام، نہیں صبر کر سکتے ہم ایک قسم کے کھانے پر، طعام واحد، ایک قسم کے کھانے پہ ہمیں صبر نہیں آتا۔ کون سا کھانا تھا؟ من سلوہ ترنجبین بٹیرے۔ اللہ کہنے لگے ایک قسم کے کھانے پہ ہمیں صبر نہیں آتا، من سلوہ ترنجبین بٹیرے کھا کھا کر تھک گئے ہیں۔ مولانا ربک یخرج لنا، توجہ چاہتا ہوں بڑا اہم مسئلہ آگیا ہے، قرآن کا ذوق پیدا کیجئے، اللہ آپ کا میرا سینہ سچی کتاب کے لیے کھول دے۔ وہ کہنے لگے فدع لنا، مانگیے حضرت جی ہمارے لیے، ربک کا اپنے رب سے۔ توجہ چاہتا ہوں جملے کے اندر عجیب کیفیت، ادب کا احترام نہیں ہے، ان کی دعا التجا میں بیگانگی کی بو آ رہی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں نوجوانوں خاص طور پہ، چاہیے تو یہ تھا اگر دل میں احترام ہوتا، اللہ کی محبت ہوتی تو جملہ یوں ہونا چاہیے تھا، فدع لنا، حضرت جی بلائیے اپنے رب کو، فدع لنا ربنا، ہمارا بھی وہ رب ہے تمہارا بھی رب ہے، بجائے یہ کہنے کے کہنے لگے فدع لنا ربکا، حضرت جی مانگی اپنے رب سے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھیوں میں تربیت کا وہ ڈھنگ نہیں تھا جو ڈھنگ اللہ نے میرے نبی کے صحابہ کو عطا کیا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ بھائی جاگو گے تو میں سناؤں گا نا۔ وہ کہتے ہیں فدع لنا ربکا، پکاریے دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے۔ اور میرے نبی کے صحابہ جب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ آپ کا بھی رب ہے ہمارا بھی رب ہے، دعا فرمائیے تاکہ اللہ رحمت کا نزول فرمائے۔ اور محترم سامعین ہمیشہ ذہن میں رہے، جو جتنا شریعت اور آقا کا اور قرآن کا احترام کرتا جاتا ہے، اللہ اس کے سینے کو نور ایمان سے اور مزین کرتا جاتا ہے۔ اچھا جی، پکاریے ہمارے لیے اپنے رب کو۔ اچھا، یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ نکالے وہ ہمارے لیے اس میں سے جو اگاتی ہے زمین۔ کیا ہم ایک کھانا کھا کھا کے تھک گئے ہیں، ترنجبین بٹیرے حلوہ شریف، اللہ سے مانگیے کہ زمین میں سے کچھ اور چیزیں نکالے ہمارے لیے۔ کیا چیزیں ہیں ذرا سنیں، من بقلہا، ساگ
वकिसाइहा खीरा ककड़ी निकाले, वफूमिहा थोम निकाले, वअदसिहा मसूर की दाल निकाले, वबसलिहा प्याज निकाले। बन गई बावली आंटी भाई। अल्लाह माफी। देखो जी कहने लगे ये चीजें अल्लाह से कह, देखो खुद खाते रहे हलवे तुरंजबीन बटेरे, साढ़े गल दाली पा गए। अल्लाह अकबर। शाला बटेरे भी चंगे होवन तो पिछली दुआ तो देव। आप खा खा के 6 लाख बंदा तुरंजबीन बटेरे हलवे खाते रहे, जदों खा खा के अगे आदन अल्लाह सही को साढ़े वास्ते साग कदी उगावे हाजा। वकिसाइहा एक खीरा ते ककड़ियां होवना, वफूमिहा थोम होवेहा, वअदसिहा मसूर की दाल हो, वबसलिहा और प्याज हो। हम सारी चीजें मिक्स करके खाएं। सुभान अल्लाह। फरमाइशें देखो तुरंजबीन बटेरे हलवे शरीफ, और ये सारी फरमाइशें सामने हैं। जब जिहाद की बारी आई कहने लगे फज़हब अंता व रब्बुका फक़ातिला इन्ना हाउना कायदून। हजरत जी हम इधर बैठे हैं, तू जा, तेरा रब जाए, जिहाद करो। जब कौम अमल का मारे जाए ना सारे और वहां पे मकान खाली हो जाए, हजरत हमें हुक्म करना, फिर साड़ियां आनियां जानियां देखना। अंदाजा लगाओ, फरमाइशें देखो और काम एक नहीं कर रहे। वाह मोहम्मद मुस्तफ़ा के सहाबा, तुम्हारी जूतियों की खाक रहमानी की आग का सुरमा बन जाए, तुम्हारे कदमों पे मेरा सारा खानदान कुर्बान हो जाए। रब्बे मोहम्मद की कसम है, कोई चीज मिलती है तब भी मैदान जिहाद में नजर आते हैं, अगर कुछ भी नहीं मिलता कहते हैं या रसूल अल्लाह आप आर्डर जारी करेंगे, हम अपने घोड़े दरियाओं में दाखिल कर देंगे। अगर आग सामने जल रही होगी हम जान की परवाह नहीं करेंगे, आपका बाल बराबर नुकसान बर्दाश्त नहीं है। ये ईमानी ताकत है और ये फैज मिला है तो या कुरान से मिला है या मेरे नबी की सच्ची शरीयत से मिला है। अगर जाग रहे हो तो सुभान अल्लाह सुना दो। चले जनाब। अच्छा जी, अल्लाह अकबर। अब एक मसला सुनाना चाहता हूँ, थोड़ा सा आगे माना सुने ना, फिर मजा आएगा इंशाल्लाह। अल्लाह अकबर। देखिए जी, समझ आ रही है? हजरत ये चीजें होनी चाहिए। काला तस्तबदिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या लेना चाहते हो तुम वो चीज, हुवा अदना बिल्लज़ी जो अदना है घटिया है, उसके एवज हुवा खैर जो बेहतर है। आला चीज छोड़कर हकीर चीजें मांगते हो, ये मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आ रही। अगर तवज्जो हो तो मैं एक जुमला सुनाना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। तुरंजबीन बटेरे हलवे छोड़ के साग मांगने वाले, थोम मांगने वाले, मसूर की दालें मांगने वाले, प्याज मांगने वाले, हजरत करीम कहने लगे मुझे तो समझ नहीं आ रही, आला चीजें तुरंजबीन बटेरे छोड़ के हकीर चीजें मांग रहे हो। रहमानी कहते हैं जो कुरान और सुन्नत को छोड़ के हिकायतों की तरफ जाता है हमें भी उसकी समझ नहीं आती, इतनी आला चीज छोड़कर घटिया की तरफ किधर भाग रहा है। खुदा की कसम तुरंजबीन बटेरों में इतना मजा नहीं है जितना मजा अल्लाह ने अपने कुरान में रखा है। गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ? खुदा की कसम इतना शायद माखी में मिठास नहीं जितनी अल्लाह ने कुरान में मिठास रखी है। और दुआ किया करो अल्लाह ये किताब हमारे सीनों के अंदर इसका सही नूर चढ़ जाए। आगे जरा सुने, इहबितू मिस्रन, अल्लाह ने फरमाया अब चले जाओ किसी शहर में, फइन्न लकुम मा सअलतुम, तो मिल जाएगा तुम्हें जो तुमने मांगा है। ये जितनी खेती बाड़ी के लिए कह रहे हो फलां शहर में चले जाओ खेती बाड़ी करो, लेकिन एक मसला सुनना, वशुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना, मुसल्लत हो गई उन पर जिल्लत भी और मोहताजी भी, वबाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, और वो गिर गए अल्लाह के गजब और गुस्से के अंदर। ज़ालिका बिअन्नहुम, इल्लत जरा सुने अल्लाह का गुस्सा क्यों आया। अल्लाह फरमाते हैं ये इसलिए हुआ कानो यगफुरून बिआयातिल्लाह, कि वो इनकार करते थे अल्लाह की आयात का। जब उनके सामने अल्लाह की वहदत का बयान होता तो कहते हम ये मानने के लिए तैयार नहीं है। एक वो
وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور قتل کیا کرتے تھے اللہ کے سچے نبیوں کو ناحق۔ ایک ایک دن میں 70 سچے نبیوں کو قتل کیا جا رہا تھا۔ اس چوک میں فلاں نبی قتل ہوا، اس چوک میں فلاں نبی قتل ہوا، اس چوک میں فلاں نبی قتل ہوا، لیکن پیغمبر یہ آواز دیتے رہے لا الہ الا اللہ۔ لوگوں سنو کہ نات والوں، 70 نبی ایک ایک دن میں قتل ہوتا ہے، شہید ہو جاتا ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں اتنے یہودی ان کا دل مردہ ہو چکا تھا، ادھر نبیوں کو قتل کرتے جا کے اپنی دکانیں کھول لیتے، کاروبار کرتے، شام کو مل بیٹھ کے کہتے کیسے ہم نے ان کو قتل کیا ہے۔ پھر صبح پھر یہی مسئلہ شروع ہو جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں نبی مجھے پیارے ہیں، نبی میرے جلیل القدر ہیں، نبی میرے شان والے ہیں، نبی میرے عزت والے ہیں، لیکن سنو کہ نات والوں مجھے توحید والا مسئلہ بڑا پیارا ہے۔ یہ نبیوں کی شہادت ہو سکتی ہے، ان کی جانیں تو قربان ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ۔ او کائنات والوں، اگر میرے نبیوں کی شہادت سے تمہیں توحید کا مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا، آؤ میں اللہ عرشوں پہ خود اپنی توحید کے نعرے لگا رہا۔ یہ مسئلہ تو مجھے اتنا پسند ہے جو اسے دل میں بٹھا لیتا ہے، میں اللہ اس کی دنیا بھی عزت والی بنا دیتا ہوں اور آخرت بھی عزت والی بنا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جاگ رہے ہو کہ سو رہے ہو؟ اچھا اب ذرا سنیں، یہودیوں پہ ذلت عذاب آیا، دو وجہ بنی۔ کتنی وجہ؟ ایک انہوں نے اللہ کی توحید والی آیتوں کا انکار کیا، ایک دوسرا سچے نبیوں کو قتل کیا۔ اب ذرا سنو رحمت کائنات کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی نے فرمایا معاشر کے میدان میں سب سے سخت عذاب اسے دیا جائے گا جو اللہ کے نبیوں کو قتل کرنے والا ہوگا، یا جس کو اللہ کے نبی نے واصل جہنم کیا ہوگا اسے سخت عذاب ملے گا۔ ایک بندہ تھا ابی بن خلف، یہ ایک ہی بندہ ہے جس کو میرے اور آپ کے نبی نے قتل کیا ہے۔ یہ دھمکیاں لگاتا تھا اے آمنہ کلال، میں ایک دن تجھے قتل کر دوں گا نعوذ باللہ، ایک دن میں تجھے شہید کر دوں گا نعوذ باللہ، ایک دن میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ میرے نبی نے فرمایا جو تم اور میرے اندر میں سے جو سچا ہوگا اللہ خود ہی اس کی حفاظت فرمائے۔ بس اتنی بات کرنے کی دیر تھی، ابی بن خلف کے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ کیوں؟ یہ ضد سے کلمہ نہیں پڑھتے تھے، ورنہ ان کو پتا تھا ان کی زبان سے جب بھی نکلتا ہے حق نکلتا ہے، سچ نکلتا ہے۔ میدان احد میں جب دیکھا گیا کہ ابی بن خلف آ رہا ہے حملہ کرنے کے لیے اور حضرت سعد آگے کھڑے ہیں اور وہ تیروں کی بارش برداشت کر رہے ہیں، میرے نبی کو بتایا گیا ابی بن خلف آ رہا ہے، تو میرے نبی نے فرمایا نیزہ مجھے پکڑاؤ، نیزہ مجھے پکڑاؤ۔ اس نے چیلنج کیا تھا، آج آمنا سامنا ہو گیا ہے۔ میرے نبی نے کوئی زور سے نیزہ نہ مارا، کیوں؟ اللہ کا جو سچا نبی ہوتا ہے اس میں جنتی 4000 نوجوانوں کی طاقت اللہ رکھتا ہے۔ 40 نوجوان مل کے بھی سچے نبی کی ایک انگلی کو بھی الٹ نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ ایسا نوجوان جس کے 17 بندے مل کے بھی اس کے نیچے سے گائے کا چمڑا نہیں کھائے سکتے تھے۔ جب میرے نبی سے کشتی کی تو ایک ہاتھ سے میرے نبی نے اسے الٹ دیا۔ اب یہاں پہ اللہ کے نبی نے جب نیزہ چلایا ہے ہلکا سا اس کی ایڑی پہ لگا اور یوں لگے کہ آسمان
सर पे उठा लिया है, कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है। और उसके जो चाहने वाले थे कहने लगे ओ भाई शोर ना कर, तेरी वजह से हमारे दूसरे नौजवान भी बुज़दिल हो रहे हैं, हल्की सी तुझे खराश आई है। कहने लगा जख्म ना देखो, ये देखो मुझे मारने वाला, ये देखो मुझे मारने वाला कौन है। उसी हल्की सी चोट पे अल्लाह ने उसे वासिल जहन्नम कर दिया है। अल्लाह अकबर। और एक मसला और भी समाअत फरमाए, अंबिया शहीद हुए हैं, एक एक दिन में 70-70 नबी शहीद हुए हैं, लेकिन रसूलों की अल्लाह खास हिफाजत किया करता है। नबी और रसूल में क्या फर्क है? तवज्जो है सही, जाग रहे हो कि नहीं? सवाल आ गया, नबी और रसूल में क्या फर्क है? जो रसूल होता है वो नई शरीयत लेके आता है, जो रसूल होता है वो नई शरीयत लेके आता है। जो नबी होता है उसे रसूल की शरीयत को लेके आगे चलने वाला होता है। अल्लाह अकबर। अंबिया तो शहीद हुए हैं लेकिन रसूल कोई शहीद नहीं हुआ। इसी वजह से अल्लाह ने मेरे और आपके नबी से भी कहा था, या अय्युहर रसूल। भाई नाराज तो नहीं बैठे आप? देखो रसूलों की अल्लाह हिफाजत खास किया करता है। अंबिया शहीद हुए हैं और रसूल कोई शहीद नहीं हुआ। अल्लाह ने अपने नबी से कहा था एक काम आप करें, आपकी हिफाजत मैं खुद करूँगा। वो कौन सा ऐसा काम है जिसकी वजह से अल्लाह अपने ख़ास नबी की हिफाजत कर रहे हैं कि कोई काफिर तलवार लेके उनको कत्ल नहीं कर पाएगा, शहीद नहीं कर पाएगा। अल्लाह ने एक बात कही थी, बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, जो कुरान हमने आप पे नाजिल किया है इसको खोल खोल के आप सुनाते जाएं। कुरान नाल यारियां तुसी लाई रखो, हिफाजत असी खुद ही की रखो, हिफाजत हम खुद ही करेंगे। एक मरतबा आका सोए हुए थे, अल्लाह करे हम सब की भी यारी कुरान से और लग जाए। एक बार एक सफर से वापसी आ रहे थे, दोपहर का वक्त था, गर्मी की शिद्दत थी, आका सो रहे हैं। एक यहूदी आया, यहूदियों से क्या क्या, आज मैं आमना के लाल को शहीद अगर कर लूँ इनाम दोगे? उन्होंने कहा बड़ा इनाम देंगे। आया, मेरे नबी की तलवार एक झाड़ी के साथ लटकी हुई थी, उसने तलवार उठा ली। आका सोए हुए थे, अचानक आँख खुली, ऊपर वो खड़ा था, मेरे नबी नीचे लेटा हुआ है। कहता है मैं यमनाऊ का मिन्नी, आप बताएं मेरी तलवार से आपको कौन बचाएगा? मेरे नबी ने मुस्करा के फरमाया अल्लाह। क्या फरमाया? आखो ना अल्लाह, सारे मिलके कहो क्या? अल्लाह। बस इतना कहने की देर थी, उस बेईमान के हाथ से तलवार छूट गई, मेरे नबी ने उठा ली। आका फरमाया और तू दस, और कहता अंतल करीम इब्नुल करीम, तुसी आप भी बड़े मेहरबान, आपके जो बड़े थे वो भी बड़े अजीम थे, आप उनकी औलाद हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो अल्लाह कहते हैं मेरा महबूब हमने रसूलों की हिफाजत की है, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, कोई दुश्मन व काफिर आप पे तलवार लेके हमला नहीं कर पाएगा। आप मेरा कुरान सुनाते रहे, आपकी हिफाजत अर्शों से मैं खुद ही करता जाऊँ। दोस्तों अगर आप चाहते हैं, आप अगर चाहते हैं कि हमारी भी हिफाजत हो, हमारे अहले खाना की भी हिफाजत हो, खुदारा फिर कुरान से यारी लगाओ। घरों में एक ऐसा माहौल बनना चाहिए कि माएँ बहनें भी कुरान की तिलावत करें और तर्जमा जो कुरान पाक है उसको भी सीखें और उसके पे अमल का जज्बा पैदा करें। आज उम्मत पे क्यों सवाल आ रहा है? ये भी एक लम्हा फिक्रिया है, हर तरफ मुसलमान पिस रहा है, चाहे वो कश्मीर है, मुल्क शाम है, बर्मा है, जहाँ कहीं है मुसलमान ही पिस रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह आका ने बहुत अरसा पहले बता दी थी, जब मेरी उम्मत कुरान को छोड़ देगी और कुफर से लड़ना छोड़ देगी, बुज़दिल बन जाएंगे, फिर कुफरिया ताकतें इन पे गालिब आ जाएंगी। खुदा की कसम, ईमान जो बेदार करती है वो आपकी मेरी किताब से बेदार नहीं होगा, वो ईमान चमकेगा तो अल्लाह के कुरान से चमकेगा। किससे चमकेगा भाई? साहबा का ईमान चमकता था कि नहीं? बोलो, साहबा का ईमान चमकता था कि नहीं? अल्लाह खुद कहते हैं उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान,
ان کے دلوں کی تختیوں پہ میں نے ایمان کی موریں لگا دی تھی، تو صحابہ میرے نبی سے کون سی کتاب سنا کرتے تھے؟ اللہ کا قرآن سنتے تھے، اور اللہ کہتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جیسے جیسے وہ میرے محبوب سے قرآن کی آیتیں سنتے جاتے تھے زادتہم ایمانا، اسی طرح میں اللہ ان کا ایمان اور بڑھاتا جاتا تھا۔ تو سمجھ آتی ہے ایمان بنتا بھی قرآن سے ہے، ایمان بڑھتا بھی قرآن سے ہے، ایمان سورتا بھی قرآن سے ہے، ایمان کی تکمیل بھی قرآن سے ہوتی ہے، رحمت خداوندی بھی قرآن سے آتی ہے، حفاظت رحمان بھی قرآن سے آتی ہے، برکات سلطانیہ بھی قرآن سے آتے ہیں، شرعی نظام اگر چلے گا تو قرآن سے، امت کو عزت ملے گی تو قرآن سے، امت کو عروج ملے گا تو قرآن سے، کیونکہ میرا نبی صبح شام جب بھی سناتا تھا تو صحابہ کو قرآن سنایا تھا۔ اس کی یہی وجوہات ہیں۔ آج امت کیوں پس رہی ہے؟ خدا کی قسم آج مجموعی طور پہ دیکھیں، ہم نے قرآن کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ جو اچھا کپڑا ملے گا اس میں لپیٹ کے گھر کے اوپر رکھیں گے تاکہ کسی کا کوئی ہاتھ وات نہ پہنچے، اور گرد و غبار سے ہر گھر میں قرآن موجود ہے۔ اللہ نہ کرے لڑائی پڑ گئی، اب قسم اٹھاؤ، حلف دو، قرآن پہ پیسے رکھو، میں اٹھاؤں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ جانور بیمار ہو گیا، اوپر نیچے قرآن کو گھمائیں گے، نعوذ باللہ صحت مند ہو جائے گا۔ اسی طرح اور کچھ نہیں ہو سکا تو ختم پڑھ لیں گے یا پڑھا لیں گے، لنگر پانی چل جائے گا۔ کسی نے کوئی اپنا کاروبار شروع کرنا ہے تو دکان میں بس فقط قرآن کا پھیرا لگوا دے گا۔ او میرا بھائی، او میرا نوجوان، میں اس بات کا منکر نہیں ہوں کہ یہ برکت والی کتاب ہے، یہ الگ بات ہے، برکات تو اس سے آتی ہے، لیکن اس کے بھیجنے والے نے جو مقصد بیان کیا ہے وہ مقصد تو بھول گیا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ قرآن میں نے اس لیے نازل کیا تھا شفاء لما فی الصدور، اس کو میں نے سینوں کے لیے شفا بنایا تھا، اس کو میں نے دل کے لیے شفا بنایا تھا، اس کو میں نے تیرے وجود کے لیے شفا بنایا تھا، اس کو میں نے تیری روح کے لیے شفا بنایا تھا، اس کو میں نے تیرے لیے تسکین بنایا تھا، اس کو میں نے تیرے ایمان کی تکمیل بنایا تھا۔ اگر تو میرے قرآن کو سمجھ کے اس پہ عمل شروع کر دیتا تو میں اللہ فرشتوں کے ذریعے تیری دکان مکان کی خود حفاظت کا انتظام کرتا۔ ایک صحابی حضرت اسید ہے، تھکے دنے بیٹھے، ایک صحابی حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، یا رسول اللہ رات ہم سفر میں تھے، ایک جہادی قافلہ آ رہا تھا، میں بھی آ رہا تھا، میرا بچہ میرے ساتھ تھا، خیمے میں تھا، اور میرا دل کر رہا تھا کہ آج تنہائی میں میں اللہ کا قرآن پڑھوں، لیکن یا رسول اللہ اسی خیمے میں میں نے اپنا گھوڑا بھی باندھا، میرا معصوم بچہ بھی تھا، اور میں تلاوت کر رہا تھا۔ جب میں تلاوت کرتا تھا تو گھوڑا اس طرح کیفیت پیدا ہو جاتی جیسے ڈر رہا ہو، مجھے خطرہ لاحق ہو گیا کہ میرے بچے کے اوپر گھوڑا نہ چڑھ جائے سواری والا، تو میں نے تلاوت روکی، گھوڑا اپنی جگہ پہ کھڑا ہو گیا، پھر شروع کی، پھر وہی کیفیت۔ تو میرے نبی نے پوچھا، پھر کہا جب میں خیمے سے باہر نکلا نا، اس طرح نور کی لائٹیں آسمانوں کی طرف جا رہی تھی، پتہ نہیں یا رسول اللہ یہ کیا تھا؟ کہا اسید جب تنہائی میں تو قرآن پڑھ رہا تھا آسمانوں کے فرشتے آ کے قرآن سن رہے تھے، آسمانوں کے فرشتے آ کے قرآن سن رہے تھے، آسمانوں سے ملائکہ۔ اگر تو اسی طرح قرآن پڑھتا رہتا تو یہ دیگر صحابہ بھی صبح یہ منظر دیکھتے اپنی آنکھوں سے، اس صحابہ کی قرآن کو فرشتے سننے کے لیے آئے۔ آج ہمیں کیوں نہ سکون ملے قرآن سے؟ قرآن کی تاثیر تو اسی طرح قائم ہے۔ لگتا ہے ہمارا مرض بڑھ چکا ہے، غیبت والا، حسد والا، شرک والا، بے حیائی والا۔ بندہ جب گناہ کرتا ہے دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا کرتا ہے پھر لگ جاتا ہے، اس کی طرح دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں پھر اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی۔ یا رسول اللہ دل مردہ ہو جائے تو زندہ کرنا ہو تو کوئی وظیفہ ہے کہ نہیں؟ میرا نبی فرماتا ہے کثرت و تلاوت القرآن، تم کثرت کے ساتھ شوق و ذوق کے ساتھ قرآن کو پڑھا کرو، اللہ تمہارے دل میں جو مردہ پن ہے وہ ختم کر کے اس میں نور ایمان پیدا فرمائے۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، آپ قیمتی ٹائم نکالتے ہیں، اللہ کرے یہ قیمتی بن جائے۔ اور ایک مسئلہ ذہن میں رہے، جہاں قرآن کی محفل لگتی ہے وہاں فرشتے بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ کون بیٹھے ہوتے ہیں؟ انہیں تو ادھر نے بکھایا کتے بیٹھے ہوئے؟ تھوڑے گوڑیاں دے فرشتے ہیں کہ نہیں؟ کرامن کاتبین ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، ایک یہ ہے کوئی کہ مہمان آیا بیٹھا ہے فلاں، ایک ہے آقا فرماتے ہیں جب محفل ختم ہوتی ہے تو فرشتے جب اوپر جاتے ہیں اللہ پوچھتا ہے، حالانکہ سب کچھ جانتا ہے، کدھر آئے ہو، کدھر سے آ رہے ہو؟ کہا بولا کچھ بندے بیٹھ کے تیری کتاب سنا رہے تھے،
پڑھا رہے تھے، مسئلے سمجھا رہے تھے، سن رہے تھے. ایک فقیر سنا رہا تھا، باقی سارے خوش بیٹھے تھے، سن رہے تھے. ماشاءاللہ قرآن کی بڑی خوبصورت باتیں. کیا چاہتے تھے؟ ایسا ویسا کوٹھی ووٹھی گاڑیاں واڑیاں نہیں مولا، وہ یہ چاہتے تھے کہ تو ہم سے راضی ہو جا. کیا چاہتے تھے مولا؟ تو ہم سے راضی ہو جا، بس باقی چیزیں بعد میں. ہماری پہلی خواہش، ان کی پہلی خواہش یہ ہے کہ مولا وہ چاہتے تھے تو ہم سے راضی ہو جا. اچھا انہوں نے مجھے دیکھا ہوا ہے جو اتنی یاری لگائے بیٹھے ہیں. کہا مولا دیکھا تو نہیں ہے، لیکن شاید اتنا دیکھنے والا بھی یاری نہ لگائے جتنا وہ بن دیکھے تجھے چاہتے ہیں، جتنا وہ بن دیکھے تجھ پہ مرتے ہیں. اچھا تو پھر اور کیا چاہتے تھے؟ اور یہ چاہتے تھے کہ جنت میں اپنے قریب، اپنی رحمت کے قریب ہمیں گھر عطا کر دینا. آقا فرماتے ہیں اللہ فرشتوں کی محفل میں کہتا ہے گواہ بن جاؤ میں نے سب کی مغفرت کا اعلان کر دیا، سب کی مغفرت کا اعلان کر دیا ہے جو میری رضا کے لیے آئے بیٹھے تھے. حدیث میں آتا ہے فرشتے کہتے ہیں مولا باقی تو آئے تھے سارے تیری رضا کے لیے قرآن سننے، ایک بندہ تھا اس کو کوئی کام تھا، کسی صاحب تھے وہ ادھر ہی بیٹھے تھے، وہ بھی آ کے بیٹھ گیا. اچانک اس کا ذہن ادھر متوجہ ہو گیا قرآن سننے میں. جب اس کو لذت آئی نا وہ بھی جھومنے لگا، کہتا ہے قرآن حق ہے، قرآن سچ ہے، قرآن جو کہتا ہے حق کہتا ہے. اللہ کہتا ہے میرے فرشتوں جو ایسا پاکیزہ محفل میں بیٹھ کے ان کی ہاں میں ہاں ملا دے میں اس کی بخشش کا بھی اعلان کر دوں، کیونکہ اس نے میری کتاب کی تائید کی ہے. اور جو میری کتاب کی تائید کرے کہ یہ حق بھری کتاب ہے تو میں اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں اور ان کے لیے جنت میں محل تیار کر دیتا ہوں. آگے چلیں، تھک تو نہیں کہ بھائی؟ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں جی. فرمایا ذالک بما سوکانو یاتدون، یہ اس لیے کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے. اب ایک نیا مسئلہ چل رہا ہے. آج بھی کچھ لقب ہوتے ہیں. آپ کون ہیں؟ میں جی اہل سنت. کون سی اہل سنت؟ میں حنفی ہوں. پھر آگے میں دیوبندی یا بریلوی. چلو یہ کہہ لو میں اہل سنت، حنفی، بریلوی، چشتی، قادری، سوروردی، استانہ، عالیہ، میریہ، فلاں، یہ وہ. بندہ چونڈ بولتے پڑ جاتا ہے، تعارف ختم نہیں ہوتا. یہ روٹین ویز باتیں ہیں، ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. کیا ان لقبوں سے جنت مل جائے گی؟ ذرا سمجھ کے مفتیان ایک مسئلہ سمجھاؤ. صحابہ نے یہ اپنے لقب رکھوائے تھے جنت کے لیے، اور جو فرشتہ پوچھے گا سوال و جواب من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، اے بھی پوچھی بتیرا مسئلہ کیڑا سی، چشتیاں ہیں، قادریاں ہیں، سور وردیاں ہیں، بغیر وردیاں، یہ پوچھے گا. اب اسی بات کا اس آیت میں رد ہو رہا ہے. یہودیوں نے اپنے اپنے نام رکھوائے ہوئے تھے. کوئی کہتا تھا کہ میں یہودیوں، کوئی کہتا تھا میں عیسائی ہوں، کوئی کہتا تھا میں صابی ہوں، کوئی کہتا تھا میں فلاں ہوں. اللہ نے کہا مجھے ناموں سے کوئی سروکار نہیں. من آمن باللہ والیوم الآخر، جیڑا دلو یاریاں ساڑھے نال لا کے ساڑھی مننا شروع کر دے وے جنت اس دے واسطے بڑھا. نام جو وہ مرضی رکھوائے، لیکن ایک مسئلہ سے بات کریں. اس میں کوئی یہ نہ سمجھے جو کسی بزرگ کی توہین کرنے کی اجازت ہے، قطعا نہیں. اگر کوئی نیک بندہ ہے، اچھا صحیح العقیدہ ہے، اپنی وہ نسبت کسی جماعت سے کرتا ہے، تھوڑی بہت بات میں اس پہ کفر کا فتویٰ نہ لگائیں، اس کی توہین نہ کریں. مسائل میں اختلاف ہوتا رہتا ہے، اگر فروعی اختلاف ہو اس میں گنجائش ہے، عقیدے کے اختلاف میں کوئی گنجائش نہیں ہے. عقیدہ ہر وہ جملہ جو اللہ کی توحید پہ دلالت کرتا ہو اور میرے نبی کی ختم نبوت کا مسئلہ ہو اور عظمت قرآن کا مسئلہ ہو اور صحابہ کی جماعیت کا مسئلہ ہو، اس میں ذرہ برابر بھی کوئی لچک نہیں ہونی چاہیے. باقی فروعات میں گنجائش ہے، اس میں کفر کے فتوے لگانے سے پرہیز کیا جائے اور بے ادبی کرنے سے پرہیز کیا جائے. مثلا فروعاتی مسئلہ یہ ہو گیا، ایک بندہ رفع الیدین کرتا ہے، صحابہ کو اچھا سمجھتا ہے، نہ کرنے والوں کو کافر نہیں سمجھتا تو ہم اسے برا نہیں کہیں گے. ایک بندہ سورۃ فاتحہ پڑھ لیتا ہے اور نہ پڑھنے والوں کو کافر نہیں سمجھتا، برا نہیں کہتا اور صحابہ پہ تبرہ نہیں کرتا تو ہم اس سے محبت کریں گے، نفرت نہیں کریں گے. ایک بندہ اگر اسی مسئلے پہ آ کے کہے گا جو رفع الیدین نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی، اب نہیں ہوتی، تو یہ فتویٰ صحابہ پہ جا
के लगा जब उसने सहाबा की नमाज को कहा नहीं हुई, अब उससे हमारी दोस्ती नहीं हो सकती। जो कुरान की मुखालफत में आ जाए, आका की सुन्नत की मुखालफत में आ जाए, सहाबा की जमाहियत में मुखालफत में आ जाए, अगर वो ये कहे मेरा अकीदा कुरान वाला है, मेरे अमल आका की सुन्नत के मुताबिक है और मैं नबी के सहाबा अहले बैत को मेयार हक समझता हूँ और जो उनके पीछे चलता है सही मानों में उसे कामयाब समझता हूँ, तो रफुल यदैन करे। क्या मक्के वाले रफुल यदैन नहीं करते? वो इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह की तकलीद करते हैं, उनको हक समझते हैं, हम उनसे इख्तिलाफ नहीं करते। इख्तिलाफ उस वक्त बनेगा जब सहाबा पे कोई उंगली उठाएगा और कुरान और सुन्नत पे उंगली उठाएगा तो फिर उसकी नमाज नहीं होगी। जब सहाबा पे तबर्रा होगा तो फिर बंदे का ना अकीदा काबिल कबूल है ना अमल काबिल कबूल है। तो मेरा भाई इस अगली आयत में अल्लाह कहता है लकब लगा के खुश न हो जाओ जो हम जन्नती बन गए, लकबों से जन्नत नहीं मिलेगी, जन्नत ईमान और आमाले सालिहा से मिलेगी। बात समझ आ रही है कि नहीं? जन्नत ईमान और आमाले सालिहा से मिलेगी। जरा अगली आयत से मान करें। वो भाई थक तो नहीं गए? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लेके आए, ये उम्मत मुहम्मदिया का लक़ब है। आगे चले। वल्लज़ीना आदू, और वो लोग जो यहूदी कहलाने लगे, उम्मत मूसविया का लक़ब। वन्नसारा, और जो ईसाई कहलाने लगे, उम्मत ईसविया का लक़ब। और फरमाते हैं वस्साबीन, और कुछ साबी बन गए, ये उम्मत इब्राहिमिया का लक़ब। अल्लाह फरमाते हैं जो भी लक़ब अपने आप रखवाता रहे, मुझे उसके लक़बों से कोई भी बहस नहीं है। मौला जन्नत किसे मिलेगी? अल्लाह फरमाते हैं मन आमना बिल्लाह, जो सच्चे दिल से ईमान लाया अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर, और जो आखिरत के दिन पे ईमान लेके आया, व अमिला सालिहा, और जिसने अमल मेरे नबी की सुन्नत के मुताबिक शुरू कर दिए, फलाहुम, तवज्जो, फलाहुम, बस उनके लिए, अजरुहुम, उनका अजर, इंदा रब्बिहिम, किसके पास है? उनके रब के पास। सादे जुमले में कहूँ, आ यार मेरी गाड़ी लोड कर, आ जरा थोड़ा सा मेरा काम कर, आ जरा थोड़ा सा मेरा मकान बन रहा है, मजदूरी कर। पैसे कौन देगा? पैसा मेरा बड़ा भाई देगा। वो बड़ा भाई किधर है? वो इंग्लैंड में है, कब आएगा कोई पता नहीं। मजदूर परेशान हो जाएगा, ना भाई मैंने तो राशन ले जाना है। एक बंदा कहता है ओ मेरा भाई मेरा काम कर, ये मजदूरी एडवांस दे रहा हूँ, खाना भी अपने साथ खिलाऊंगा। अल्लाह कहता है ईमान लेके आ, आमाले सालिहा कर, फिक्र न करना मजदूरी कहाँ से मिलेगी, इंदा रब्बिहिम, ये मेरे अकाउंट भरे पड़े हैं, ये सारा कुछ तेरे लिए है, तू मेरा बन के आ, मैं जन्नत की नेमतें मैं अल्लाह तेरे कदमों पे कुर्बान कर, ये सब कुछ मैं अल्लाह करीम अता करूंगा। और अगला मसला भी सुन, वाला खौफुन अलैहिम, तुझे माशर में कोई खौफ नहीं होगा अगर तेरा ईमान बिल कुरान होगा, अगर तेरा ईमान बिल तौहीद होगा, अगर तेरे अमाल मेरे नबी की सुन्नत के मुताबिक होंगे। वाला खौफुन अलैहिम, माशर के मैदान में ऐसे बंदे को कोई खौफ नहीं होगा। वला हुम यहज़नून, और वो दुनिया के छोड़ने पे गमगीन भी नहीं होगा। ऐसे खुश नसीब बंदे जिनका ईमान भी कामिल होगा, जिनके अमल मेरे नबी की सुन्नत और शरीयत के मुताबिक होंगे। हसनैन करीमैन के नाना जान ने फरमाया है, ऐसे कामिल ईमान वाले माशर के मैदान में जब कब्रें खुलेगी तो सवारी फरिश्ते लेके खड़े होंगे। अल्लाह इनको सवारियों पे बिठा के सीधा बहिश्ते बरी का वारिस बना। आगे चले, थके तो नहीं बैठे? कुछ परेशान लगते बैठे, पत्नी को वजह क्यों? अच्छा माशाल्लाह, एक नया मसला चल पड़ा है, थोड़े थोड़े मसले नए नए आ रहे हैं तो इसको समाप्त करते जाएं। कोशिश कर रहा हूँ कि सादे लफ्जों में अर्ज करता जाऊँ। अगर दिली तौर पे सुकून हो रहा है तो दिल ते जरा हाथ रखते हैं, सुभान अल्लाह।
یہ دل پہ نا اس پہ جب فرض پڑھ لیا کریں اس طرح تھوڑا سا ہاتھ رکھ کے یا کبیو یا کبیو یا کبی، اس کو 3 بار 7 بار 11 بار پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ جو ساتھی کہتے ہیں دل کی گھبراہٹ رہتی ہے انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے۔ کیا پڑھنا ہے؟ یا کبیو۔ اگر اور پڑھنا چاہو یا کبیو القادر المقتدر قوی و قوی قلبی، اگر یہ پڑھ لیا جائے تو یہ اور بڑھیا ہے، اگر یہ نہ آئے اتنا بھی کافی ہے، یا کبیو یا کبیو یا کبی، اس طرح پھونک مار دیں اور اپنے آپ کو دم کر لیا کریں۔ اور دوسرے سارے پیر صاحب بڑے بیٹھے ہو، چلو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آستانہ نہ کھول دے بلے ہو بھائی 500 پھوکے ٹھکے، وہ پھوکے والے چھو چھو سرکار بڑی نا تو اس آگے کرونا آیا اور سارے پھوکے والے مل گئے، سارے درباروں میں دار ہونا دے اللہ لی گلی ہے، پہلے آدھا یہ تو وہ تو یہ تو وہ، جدو سائنہ پینجا چاڑیا ہونا دا اللہ لی گلی۔ میں آخر گل سنو، فرق یہ ہوتا ہے کچھ ابتدا سے وہابی بن جاتے ہیں، ان پہ خاص کرم ہوتا ہے، ابتدا سے ڈائریکٹ گال ادھر مل جاتی ہے، کوئی آخر میں بنتے ہیں، بنتے سب ہیں، کچھ ابتدا میں بن جاتے ہیں اللہ کی طرف توجہ ہو جاتی، کچھ ایسے ہوتے ہیں درباروں میں زوار سنو مریض کا کیا حال ہے، کوئی سر دربار نہیں چھوڑا، کوئی ہسپتال نہیں چھوڑا، کوئی حکیم نہیں چھوڑا، کوئی چھو چھو والی سرکار نہیں چھوڑی، کوئی دم والا نہیں چھوڑا، کوئی یک دم والا نہیں چھوڑا، اب ہون اللہ لی گلی ہے آیا سر کی راما، ہون تینوں اللہ لی گلی نظر آئی۔ یہی تو مومن کہتے تھے اس سوڑیو اللہ دی گلی تو وکرہ کم پڑھنا ہی کوئی نہیں، حاضی سبیلی ادو اللہ، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے کہ مومن کا جو راستہ ہے پہلا ہو یا آخری ہو اس نو گلی نظر آتی ہے دیکھ لجبال دی گلا، وہ کوئی اور راستہ دیکھتا ہی نہیں ہے۔ وہ ایک سنایا کرتا ہوں، ادھر وہ در نہ کھولیں گے ادھر میں در نہ چھوڑوں گا، ادھر وہ در نہ کھولیں گے، در بمان اللہ کی رحمت کا دروازہ، ادھر وہ در نہ کھولیں گے ادھر میں در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی ہے ادھر تیری ادھر میری، اے مولا میں تیرے علاوہ کسی اور کو جانتا نہیں ہوں، میں دے سجن دے بوئے دے آیا بیٹھا اٹھنا تاں ہے جھولیاں بھرا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تیرا اس طرح کامل یقین ہو گیا پھر میں اللہ وعدہ کرتا ہوں جتنا تو مانگے گا اس مانگنے سے زیادہ میں اللہ تیری جھولیاں بھر کے دکھا دوں۔ اچھا جی ایک نیا مسئلہ سے بات فرمائیں، جب بنی اسرائیل کو وہ بحر کلزم سے کنارے پہ لگا دیا گیا، راستے بن گئے، اب کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے حضرت اللہ سے کہو نا کوئی کتاب ایسی دے دے جس سے پڑھ کے آپ ہمیں مسئلے سمجھایا کرو، اللہ کو کہو کوئی ایسی کتاب دے ہدایت بری تو وہ اس سے ہمیں آپ مسئلے سمجھایا کرو۔ حضرت کریم نے فرمایا ٹھہرو، اگر کوئی فرمائش کی جائے نا پھر اگر اللہ وہ دے دے پھر بندہ قدر نہ کرے توہین کرے پھر عذاب آ جاتا ہے، کہتے حضرت بات ہے کو کرنے والی، وہ ترنت جبین بٹیرے حلوے کھلا رہا ہے، وہ کتاب دے گا ہم مانیں گے۔ حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی اللہ نے کہا میں دوں گا، آپ آ جائیں کوہ طور پہ۔ حضرت وہاں گئے، روزے رکھے، 30 دن پہلے رکھے، پھر 10 دن اور اضافی ہو گئے، 40 دنوں کے بعد اللہ نے تورات دی، جب لے کے آئے کہتے ہیں ساڑھی اللہ نہ گل کرا میں نعوذ باللہ من، پیچھے پڑھ کے اللہ سے بات کراتے کس طرح اللہ بات کرتا ہے؟ حضرت نے فرمایا ٹھہرو میں 6 لاکھ بندے کو تو نہیں لے جا سکتا، آپ اپنے بندے چون لیں مخصوص، یہ 70 بندہ ہے جی، غسل کرو بھائی کر لی کو رکھ لیے، گئے بھائی کوہ طور پہ، بادل آ گئے، بادلوں میں جب بادشاہ شروع ہو گئی نا تو اللہ باتیں کر رہا تھا حضرت کلیم سے، ہم سن رہے ہیں خاموشی سے، کہتے ہیں گلہ تو ہونی اپنی سن کون کر دا گیا بھئی مانو اللہ سے بات ہو رہی تھی اور نہیں اللہ کو کہے ذرا پردہ ہٹائے۔ اللہ نے کہا تھا میرا کریم میں نے تجھے پہلے بتایا تھا کہ ان کی نیت میں فطور ہے، اب اللہ کو آیا غصہ، وہیں پہ اللہ نے پاور آف کر دیا، سارے لمبے ہو گئے، حضرت کریم رونے لگے یا اللہ انہوں نے مارنا سی کسی اور جگہ تے مار دینا، آج اگر انج ہویا تو میرے نال دیندہ آنا بھی کسی نے، حضرت جس کو لے جاتے ہیں وہی فارغ، تو مہربانی فرمائے یا اللہ تو آپ عذرو شفقت ان کو دوبارہ زندہ فرما دیں۔ حضرت کلیم کی دعا پہ اللہ نے ان کو زندہ کیا، اب انہوں نے آگے غداری یہ کی، جا کے جب لوگوں نے پوچھا ہاں باتیں ہوئی ہیں، بالکل ہوئی ہیں، اللہ سے باتیں ہوئی ہیں ہم نے سنی ہیں، پھر اللہ کہہ رہا تھا جڑے کتاب تے عمل کر سکتے ہو تاں بھی ٹھیک، جڑے نہیں کر سکتے تاں بھی ٹھیک، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
آج بھی کچھ ٹکڑے ہوتے ہیں، اوہ قرآن یہ اللہ اور رسول کے درمیان ایک راز ہے، سمجھ آ جائے تب بھی ٹھیک، نہ آ جائے تب بچوں میں شوم کے دوسری شینے نہ لا۔ ایمانداری سے بتاؤ، پڑھے لکھے صاحب بیٹھے ہیں، ڈگری ہو ایف اے بی اے کی اور ڈاکٹر کی ڈگری ہو، اس کو چومنے سے بندہ ڈاکٹر بن جائے گا؟ ایمانداری سے بتاؤ بن جائے گا؟ سوال ہی پر بندہ بے وقوف کہیں گے یار چومنے سے بندہ ڈاکٹر بنے گا، یہ کورس کرنا پڑے گا۔ اے جن ہوئے مرد نو ٹیکا بندے والے ٹیکے دے بجائے ماں جانا ٹھوکی کلو تو بندہ تو پاور آف ہو گیا، اس کو تو بے وقوف گنیں گے کہ یہ تو جہل آدمی ہے۔ بھائی یہ دین بھی سیکھنا پڑے گا، بھائی یہ قرآن سیکھنا پڑے گا، بھائی یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور آسان کرنا چاہتا ہوں، اسٹوڈنٹ ہیں 100 بندہ انہوں نے امتحان دینا ہے، اس میں سے 10 وہ بچے ہیں جن کو استاد جی کہتا ہے یہ سوال آنے ہیں بیٹا، یہ جواب آنے ہیں، پیپر میں نے بنایا ہے، یہ سوال یہ جواب۔ اب وہ 10 بندے پاس ہونے چاہیے یا فیل؟ ایمانداری سے اگر وہ 10 بھی فیل ہوں تو ان کے بارے میں آپ کیا تبصرہ کر سکتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں معاشر میں جو سوال ہونے تھے یا جو جواب مومنوں نے دینے تھے کامیاب لوگوں نے، میں نے پیپر بھی بنا دیا، سوال بھی لکھ دیے، جواب بھی لکھ دیے۔ اب اگر کوئی فیل ہوتا ہے تو اس کا اپنا گناہ ہے بھائی، وہ اپنا نقصان خود کر رہا ہے۔ معاشر کی تیاری کر کے آنا، قرآن کے قریب آؤ، اس میں سوال بھی موجود ہیں، اس میں جواب بھی موجود ہیں، اور اس کا مین کہتے ہیں نوٹ پہلا سوال لازمی ہے، اگر وہ نہیں ہوگا تو آپ کو فیل کر دیا جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں پورا قرآن اس کو سمجھنا ہے، ایک سوال لازمی ہے، شرک کے جراثیم تیرے اندر نہیں ہونے چاہیے ورنہ سرخ نشان لگے گا اور جہنم چلا جائے گا۔ جہاں پہ توحید کا مسئلہ آ جائے وہاں پہ شرک کا رد کر کے توحید کو سینے سے لگا کے میرے محبوب کی سنت پہ عمل کرتے چلے آنا، میں رحمت کی انگلی پکڑا کے جنت کا داخلہ سمجھ آ رہی ہے بھائی کہ نہیں؟ اچھا اب مل گئی جی تورات شریف، تورات شریف کے لیے لو بھائی، کہنے لگے اور اسی تے نہیں لیندے، اب یہ تو بڑے مشکل کام ہے۔ اللہ نے کہا اچھا میرے کریم ہوں ویک میں انہوں نے کیویں منوائیں؟ اب اللہ نے فرشتوں سے کہا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اٹھاؤ کوہ طور پہاڑ اور ان کے اوپر لے آؤ۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں آیا آیا بالکل قریب آ، سارے سجدے میں ہو گئے، سجدہ سجدے میں، یا اللہ پہ چھٹا سے ہونے بندے ساری منسائیں اور ساری منسائیں تیرے موسیٰ بھی تیری بھی عبادت کر سائیں، تورات نو پڑھ سائیں سمجھ سائیں۔ اللہ نے فرمایا دیکھو آیا بھی نہیں بس پھر آہستہ آہستہ کوئی طور کو اٹھا کے وہیں اپنی جگہ پہ رکھ دیا گیا۔ اب کا مانو کہتے نہیں مندے، زد کی اخیر ہو گئی، زد کی اخیر ہو گئی۔ اور جو اللہ کی کتاب کی توہین کرے، سمجھے کہ اللہ کی کتاب ہے پھر اس کی توہین کرے، اب نتیجہ آگے آنے والا ہے، وہ خود آپ سے بات فرمائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جاگ رہے ہو کہ نہیں بھائی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، ذرا سمجھنا جی۔ وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کی ٹائم ختم نہیں یار، رکھوں تک تو جانے دو، چلو تھوڑا سا ایک بار سبحان اللہ سنا دو پھر۔ وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کیجئے جب لیا ہم نے تم سے پکا وعدہ، وَرَفَعْنَا، اور اٹھایا ہم نے فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تم پر کوہ طور پہاڑ، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، ہم نے یہ کہا تھا کہ پکڑو جو ہم نے دی ہے کتاب بڑی مضبوطی سے۔ یہ بقوتن کا یہ مطلب ہے ایسے پکڑ لو، نہیں۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں بقوتن اے بالتعلیم والتعلم، اس کو سیکھو بھی صحیح آگے سکھاؤ بھی صحیح، اس کو پڑھو بھی صحیح آگے پڑھاؤ بھی صحیح۔ اچھا جی وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یاد رکھنا ان احکامات کو جو اس میں بیان کیے گئے ہیں، لعلکم تتقون، جب میری کتاب پہ عمل کرو گے تو میں تمہیں جہنم سے عذاب سے بچا کے جنت کا داخلہ عطا کروں۔ لیکن آگے ذرا سنیں، ثم تولیتم، پھر بھی تم پھر گئے، من بعد ذالکا، وہ پکا وعدہ کرنے کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمہ، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین،
تو ہو چکے ہوتے تم کبھی کے تباہ و برباد۔ آؤ یہودیوں کی ایک شرارت تمہیں بتائی جائے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم خوب جان چکے ہو جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے فی السبت، ہفتے والے دن کے بارے میں، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا، پھر کہا ہم نے ان سے کہ ہو جاؤ قِرَدَةً خَاسِئِينَ، بندر ذلیل و خوار۔ اللہ اکبر۔ یہ یہودیوں کو اللہ نے توجہ چاہتا ہوں، یہودیوں کو کہا گیا دن پسند کرو، انہوں نے کہا جی عبادت کا دن ہم ہفتے کا پسند کرتے ہیں۔ عیسائیوں کا کہا تم دن پسند کرو، انہوں نے کہا جی ہم اتوار کا دن پسند کرتے ہیں۔ ان کا ذہن اللہ نے اور طرف پھیر دیا، اور اس امت کے لیے اللہ نے پسند کیا تو جمعۃ المبارک کا دن پسند، جو تمام دنوں کا سردار دن ہے، جس دن کے اندر حضرت آدم کو اللہ نے بنایا ہے، وہ جمعۃ المبارک کا جو دن ہے وہ بڑی عظمت والا ہے، جو اللہ نے اس امت کو خاص عطا کی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جو جمعۃ المبارک کو پہلے پہلے آتا ہے اللہ اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ یہ عید سے بھی زیادہ عزت اور عظمت ہے شان مراتب کے لحاظ سے جمعۃ المبارک، لیکن یہودیوں کو کہا گیا تم نے ہفتے کا دن پسند کیا ہے۔ یہ بستی ایلہ تھی جس میں یہ رہا کرتے تھے، یہ کوہ طور کے دامن میں سہل سمندر پہ یہ لوگ رہا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ہفتے والے دن اب میری عبادت کرنی ہے، مچھلیاں پکڑنی نہیں۔ کیا؟ مچھلیاں پکڑنی نہیں۔ انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، لیکن آزمائش خداوندی کچھ یوں آئی ہے، ہفتے والے دن مچھلیاں اوپر آ جاتی، شران اوپر آ کے شر ان کر دیا، سامنے حیران ہو جاتے کہ کہتے پورا ہفتہ مچھلیاں نظر نہیں آتی، ہفتے والے دن شرا پانی کی سطح پہ آ کے ہمیں مشکالیں دیتی رہتی ہیں۔ پھر ان یہودیوں نے ایک ترتیب بنائی، جس طرح آج سود کے نام بدل کے کھائے جا رہے ہیں، اسی طرح یہودیت نے بھی سب یہ داؤ پہ چلایا ہے۔ ابتدان یہ ساریاں کہانیاں بنانے والے وہ یہودی ہیں، انہوں نے ساتھ ساتھ بڑے بڑے تالاب بنوائے ہیں۔ وہ کہتے ہفتے والے دن ان تالابوں کا منہ کھلوا دو، وہ ساری مچھلیاں ادھر آ جائیں گی، پھر پورا ہفتہ وہیں سے پکڑ کے کھاتے رہیں گے۔ جب ان کو سمجھایا گیا کہ یہ کیا کر رہے ہو، 3 جماعتیں بن گئیں۔ توجہ چاہتا ہوں کتنی جماعتیں بن گئی، ٹائم کی قلت ہے ذرا بولیں، کتنی جماعتیں بن گئی؟ 3۔ ایک تھے مچھلیاں پکڑنے والے، دوسرے تھے جو کہتے تھے یہ طریقہ حرام ہے، یہ طریقہ، یار اس طرح مزہ نہیں آ رہا، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ حوالہ ذرا آپ کے سامنے ہونا پھر اور مزہ آئے گا۔ یہ سورۃ الاعراف ہے، نامہ پارہ ہے، آیت کریمہ کا نمبر 164 ہے۔ تھوڑی تکلیف کریں، ہمت کریں گے، پھر دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 163 سے معنی کرنے لگا ہوں جی۔ مل گیا جی؟ رکوع شروع ہو رہا ہے، مل گیا بھائی؟ بولو تو صحیح، میں پڑھوں۔ اچھا دیکھیں ماشاءاللہ، دیکھیں سبحان اللہ، ایک بار سبحان اللہ سنا دو۔ اللہ فرماتے ہیں وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور ان سے پوچھ اس بستی کے بارے میں جو تھے ایک سمندر کے کنارے پر، اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، جو حد سے بڑھنے لگے ہفتے کے دن کے بارے میں، اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ، جب آتی تھی ان کے پاس وہ مچھلیاں، یوم سبتہم، ہفتے والے دن، شرعاً، آپ آنسر رہتے کہ شاید اپنے کولوں بنا رہا ہے، شرعاً کی سطح پہ آ جایا کرتی تھی، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، اور جس دن وہ ہفتہ نہ ہوتا تھا، لَا تَأْتِيهِمْ، پھر وہ نہ نظر آیا کرتی تھی، كَذَلِكَ
وہ قرآن سننے والے ہم ایسے ہی آزمایا کرتے ہیں، کبھی زیادہ دے کے کبھی کم دے کے، کبھی شراب کر کے کبھی فاقہ دے کے، کبھی صحت دے کے کبھی بیماری دے کے۔ اللہ فرمایا نبلوہم، یوں ہی ہم آزمائش کیا کرتے ہیں، بما کانوا یفسقون، کہ وہ تو تھے ہی نافرمان، ہم لوگوں کو بتانا چاہتے تھے۔ اب آگے ذرا سننا، اب بن گئی تین جماعتیں، ایک مچھلیاں پکڑ کے کھانے والے، دوسرے منع کرنے والے، تے تیسرے کہندے سن جتھے کوئی لگا ہوا ہے لگا رہن دو میاں، تو اپنی سنبھال، تجھے کیا فکر ہے۔ ذرا قرآن کا انداز سننا ہے، جو مچھلیاں پکڑنے والے تھے وہ بھی بندر بن گئے، جو کہتے تھے جہاں کوئی کر رہا ہے جیسے کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے، تجھے کیا فکر ہے، اسے بھی اللہ نے بندر بنا دیا ہے۔ فقط وہ جماعت بچی ہے جو ان کا رد کیا کرتی تھی، جنہوں نے اپنے گھر الگ بنا لیے، ٹون الگ بنا لیے، کہنے لگے یہ شریعت کا مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں اگر میری رحمت لینا چاہتا ہے تو پھر شرک والے سے دور رہنا، ورنہ ایسے نہ ہو اس کی ہاں میں ہاں ملا کہ کہیں تم بھی میرے عذاب میں نہ آ جانا۔ اگر یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی رحمت آتی رہے، اگر شرک کرنے والا علل اعلان شرک کر رہا ہے، اسے سمجھا، پیار محبت سے اصلاح کر، اگر پھر بھی نہ مانے پھر تو الگ ہو جا، جب عذاب آئے گا ہم تجھے بچا لیں گے، تجھ پہ رحمتوں کے بادل برسا۔ اب اگلی آیت کا معنی سنیں، وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، وہ بھائی سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں؟ زندہ باد زندہ باد، اللہ سب کو بیت اللہ کا دیدار عطا فرمائے۔ اللہ پر وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اور جب کہا ایک گروہ نے ان میں سے، لِمَ تَعِظُونَ، کیوں نصیحت کرتے ہو بے ڈھنگوں کو، کیوں بار بار تقریریں کرتے ہو، قومًا اللہ مہلکہم، ایسی قوم کو کیوں بار بار تقریریں سنا رہے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے، او معذبہم، یا ان کو عذاب دینے والا ہے، عذاباً شدیدا، جو شریعت کا مذاق کرے اسے بڑا سخت عذاب ملا کرتا ہے۔ آگے ذرا سننا مومن کیا جواب دیتے ہیں، ہم کیوں توحید کی تقریریں کرتے ہیں، ہم کیوں شرک کا رد کرتے ہیں، ہم کیوں شریعت کی بات کرتے ہیں، ہم کیوں شریعت کو گرانے والے کا رد کرتے ہیں۔ قرآن جواب دیتا ہے، قالوا معذرۃ الی ربکم، آگے سے مومن کہنے لگے ہم تو معذرت پیش کرنا چاہتے ہیں اپنے رب کے دربار میں تاکہ ہم سرخرو ہو جائیں، محشر میں اللہ پوچھے تم خاموش تو نہیں رہے، ہم کہیں گے نہیں مولا، جہاں تک ہو سکتا تھا ہم نے تیری دین کی بات کی ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، شاید ہماری تقریر کے کسی حصے سے ان کی زندگی بدل جائے اور یہ تقوی اختیار کر لے۔ رب محمد کی قسم ہے، یہ واعظ و نصیحت، یہ دورہ تفسیر القرآن کا بھی فقط یہی مطلب ہے، کسی کو گرانا یا پریشان کرنا نہیں، فقط اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، فقط اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے تاکہ حجت پوری ہو جائے اور مسئلہ ہر بھائی تک پہنچ جائے۔ اب ذرا سننا، جو مچھلیاں پکڑ کے کھایا کرتے تھے اور جو ان کی ہاں میں لایا کرتے تھے، اللہ نے کہا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اللہ نے فرمایا پھر ہو جاؤ بندر و ذلیل و رسوا۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، پھر بنایا ہم نے انہیں عبرت، بین یدیہا، ان کے لیے جو وہاں ان کے ہم اثر لوگ تھے، جو قریب لوگ رہے۔ صبح ہوئی آواز نہیں آ رہی، وہ صبح شور کرتے تھے، مچھلیاں پکڑو کوئی پکڑ کے نہ لے جائے، یہ جو منع کرتے تھے انہوں نے الگ سائڈ پہ اپنی رہائشیں بنائی۔ کہا یار آج ان میں سے کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا، کسی کی آواز نہیں آ رہی، ایک خفیہ دروازہ رکھا ہوا تھا، جب کبھی تقریر سنانی ہوتی وہی کھڑے ہو کے سنا دے، جب کھولا
دیکھا تو وہ بندر بنے بیٹھے ہیں، عورتیں بھی مرد بھی۔ بعض مفسرین اکرام نے کہا ہے جو بڑی عمر کے تھے ان کو خنزیر اور سور بنا دیا گیا ہے، جو نوجوان تھے مرد عورت ان کو بندر بنا دے۔ جب پوچھا گیا ہاں بھائی ہم تمہیں منع کرتے تھے کہ نہیں، سر ہلاتے منع تو کرتے تھے لیکن ہماری بدبختی کہ ہمیں برے کام میں لگے رہے۔ وہ میرا بھائی اگر شرک ہو گیا ہے تو آج توبہ کر، ورنہ یہ نہ کہیو کہ مجھے کسی نے بتایا نہ تھا۔ ان الشرک لظلم عظیم، اس سے بڑا ظلم نہیں ہے کائنات کے اندر۔ اگر بھول میں ہو گیا تب بھی توبہ کر، جان بوجھ کے ہو گیا تب بھی توبہ کر، علل اعلان ہو گیا تب بھی توبہ کر کہ اللہ آج سے پہلے جتنی غلطیاں ہو گئی ہیں معاف کر، آئندہ زندگی ایسے گزاروں گا جیسے تیرا قرآن کہتا ہے اور نبیوں کا سلطان کہتا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں بندر بنایا، وَمَا خَلْفَهَا، اور جو پیچھے آنے والے لوگ تھے ہم نے ان کے لیے بھی وہ عبرت کا نشان بنایا، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے وہ نصیحت بنایا ڈرنے والوں کے لیے، یعنی امت محمدیہ کے لیے ہم نے نصیحت بنا دیا کہ جو اس طرح علل اعلان ہمارے حکموں کی نافرمانی کرتا ہے ہم اسے بندر بنا دیتے ہیں۔ اے قرآن کے چاہنے والوں، یہ تو تمہارے نبی کی دعائیں ہیں جو میں شکلیں بدلتا نہیں، ورنہ کوئی شرک کرنے والا جب کرتا ہے تو میرا دل کرتا ہے کہ 7 آسمان اس کو دے ماروں۔ یہ تو آقا کی دعاؤں کے ثمرات ہیں جو میں پیشانیوں پہ گناہ لکھتا بھی نہیں، شکلیں بدلتا بھی نہیں۔ دوستو رحمت لینا چاہتے ہو شرک سے بائی کاٹ کرو، توحید سے محبت کا اظہار کرو، بدعات رسم و رواج سے بائی کاٹ کرو اور میرے نبی کی سنت شریعت پہ عمل کرنا شروع کر دو، انشاءاللہ برکت دی۔ ہاں زندہ بات، ٹھیک اشارہ کرنے والا تھا یہ بات۔ یہ 3 دن زندہ رہے، یہ بندر جو تھے یہ 3 دن زندہ رہے اور 3 دنوں کے بعد پھر اللہ نے سب پہ کیا کر دی گی؟ موت۔ آج جو بندر ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے یہ انہی میں سے ہے، یہ انہی میں سے نہیں ہے، یہ الگ ایک مخلوق ہے۔ بندر اس لیے بنایا گیا یہ ناقل ہے انسان کا، آپ اس کے سامنے ایسے کریں گے وہ بھی ایسے کرے گا، آپ ایسے کریں گے وہ بھی ایسے کرے گا۔ اس لیے تو پوچھنے والے نے پوچھا تھا آم ہو کثرت کے ساتھ، نیچے پانی ہی پانی ہو اور اوپر بندر بیٹھے ہوں تو آپ اگر آم کھانا چاہیں تو کیسے کھا سکتے ہیں؟ کیسے کھا سکتے ہیں؟ اسی وٹے چاہ کے ٹھوکڑے آپ کھو کے ٹھوکڑے بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں یہ ترتیب ہے ان کی، نقل لگاتے ہیں۔ اس لیے جو غلط کام کی نقل لگائے تو اسے بندر تو نہیں کہہ سکتے، تشبیہ تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ جو بندر تھے ان کو اصل میں تو وہ انسان تھے، شریعت کی خلاف ورزی کی۔ آج بھی سود کے نام بدلے گئے، سود کے نام بدلے گئے، انشورنس آ گیا، پتنی داود فیملی آ گیا، پاک قطر آ گیا، فلاں آ گیا، سب بکواس آتا ہے اور یہ یہودی ایجنٹ ہیں اور واللہ پتنی علماء نے فتوے کیسے لکھے ہیں ان تک حقیقت پہنچی ہے یا نہیں۔ بھوکا رہ لے میرا بھائی اور سوکھی کھا لے میرا بھائی، سود کے قریب نہ جانا ورنہ اللہ تیرے گھر کو قبرستان کی شکل دے دے گا، عبرت کا نشان بنا دے گا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے۔ اسی طرح شرک کا نام بدلا گیا، بھائی یہ شرک تھوڑا ہے، ہم دربار پہ محبت کے لیے جا رہے ہیں، اللہ نام پہ دیگ اتارنی ہے سر، وہاں جانے میں کیا حرج ہے؟ مسئلہ سنو میرا بھائی، کیا اللہ ادھر نہیں ہے؟ ادھر ہی جا کے اللہ تجھے ملے گا۔ جہاں پہ مشرکین مکہ اپنے معبودان باطلہ کے نام پہ اونٹ ذبح کرتے تھے، اللہ نے میرے نبی کے صحابہ کو وہاں پہ اللہ نام پہ اونٹ ذبح کرنے سے منع کر دیا۔ دیکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ یہ بھی مل گئے ہیں، اللہ کہتے ہیں شرک کرنے والا الگ رہے، میرا چاہنے والا الگ رہے۔ وہ تھوڑا بھی عمل کرے گا، خالص کرے گا تو میں اللہ اسے ثواب عطا کروں گا۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، باقی انشاءاللہ صبح میں پڑھیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑا سا میں چاہتا ہوں اپنی دعوت کو مزید بڑھائیں اور اپنے دوستوں کو دعوت دیا کریں۔ اللہ ہم سب کو یہ سچی کتاب سمجھ کے مزید عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا
وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، جو کچھ کہا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے انتہائی قریبی ساتھیوں میں ہیں بھائی انتظار جنگوی صاحب، کافی دنوں سے بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ جتنے دیگر بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے تامہ عطا فرمائے۔ جتنے مسلمان فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ جتنے دوست احباب بزرگ تشریف فرما ہے اللہ سب کی جھولیاں رحمتوں سے